بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ ایک مسئلہ یہ ہے، مردوں کے لیے سونے چاندی کی انگوٹھی، اسی طرح لاکٹ، چین یا کڑا، چھلا وغیرہ پہننا کیسا ہے؟ جواب یہ ہے، مردوں کے لیے صرف چاندی کی انگوٹھی پہننا چند شرطوں کے ساتھ جائز ہے، اس کی صرف اجازت ہے۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سوال پوچھا کہ میں کس دھات کی انگوٹھی پہن سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ چاندی کی پہن سکتے ہو، اور وہ بھی اس کا وزن 1 مسکال تک نہیں پہنچنا چاہیے۔ تو علماء نے لکھا کہ صرف چاندی کی انگوٹھی مرد پہن سکتا ہے، وہ بھی 4 گرام 374 ملی گرام، اس کا وزن اتنا ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ مطلب 4.25 گرام کے آس پاس، 4.25 سے 4.5 گرام کے بیچ میں اتنے وزن کی صرف انگوٹھی پہن سکتا ہے، اس سے زیادہ وزن کی انگوٹھی پہننا جائز نہیں ہے، چونکہ حدیث میں ہمارے آقا نے یہ لمٹ بیان فرما دی ہے۔ اور علماء نے پھر لکھا کہ صرف ایک انگوٹھی پہنے، ایک سے زیادہ نہ پہنے، اور وہ بھی بعض روایتوں کے مطابق پہلی شہادت والی انگلی اور اس کے بعد والی، یہ 2 انگلیوں میں پہننا یہ بھی پسند نہیں فرمایا گیا ہے، یہ منع ہے۔ اگر پہننا ہو تو یہ لاسٹ والی چھوٹی انگلی میں یا اس کے بازو والی انگلی میں پہنے، اور اس میں بھی پھر بہتر یہ ہے کہ نگینہ اندر کی طرف ہو، جو ننگ آتا ہے وہ اندر کی طرف ہو، یہ زیادہ بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی اسی طرح پہنی ہے، چونکہ آپ نے مہر لگانے کے لیے اس کو استعمال کیا تھا، ایز اے اسٹیمپ آپ استعمال فرماتے تھے، اس پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہوتا تھا۔ جب روم کے بادشاہ کو آپ نے خط لکھا تو آپ کو یہ مشورہ دیا گیا، صحابہ کرام نے عرض کیا کہ رسول اللہ اسٹیمپ کے بغیر والا خط پڑھیں گے بھی نہیں وہ، تو اس لیے آپ نے اپنا ایک اسٹیمپ لگانے کے لیے ایک مہر کے طور پر انگوٹھی بنوائی اور اس میں محمد رسول اللہ لکھوایا، گویا کہ یہ رسول اللہ کا ایک اسٹیمپ تھا، اور وہ خط پھر روم کے بادشاہ کو بھیجا گیا۔ تو اس مقصد کے لیے آقا نے انگوٹھی بنوائی تھی اور پہنی تھی، اور پھر دیگر علاقوں میں جو خطوط بھیجے تھے تو اس میں وہ اسٹیمپ کے طور پر آپ کی انگوٹھی پر جو نقش تھا وہ استعمال کیا جاتا تھا۔ تو اس بنا پر چاندی کی انگوٹھی وہ بھی 4.25 گرام کے وزن کی ہو اور ایک ہی ہو، اور وہ بھی یہ لاسٹ والی انگلی، چھوٹی انگلی اور اس کے بازو والی انگلی پہننا ہو تو اس میں پہنے، اس کی اجازت ہے۔ پھر بھی علماء کرام نے یہ لکھا کہ اگر کوئی فیشن کے طور پر پہنتا ہے یا زینت کے طور پر پہنتا ہے تو نہ پہننا ہی زیادہ بہتر ہے۔ اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے کہ کیا اسے سنت کہیں گے یا نہیں۔ ہر علماء اس پر، سارے علماء اس پر متفق نہیں ہے کہ اسے سنت بھی کہہ دو، بہت سے لوگ کہتے ہیں سنت کے طور پر ہم کہتے ہیں سنت ہے، تو اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے، ہر ایک نے اسے سنت بھی نہیں کہا ہے۔ آقا نے ایک مقصد کے تحت اور ایک ضرورت کے تحت استعمال فرمائی تھی، تو علماء نے لکھا یہی ہے کہ یہ ایک اجازت ہے، صرف ایسا نہیں ہے کہ آپ پہنیں، صرف اجازت ہے۔ پھر بھی اگر کوئی آدمی بچے نہ پہنے تو یہی زیادہ اچھا ہے، نہ پہننا زیادہ مناسب اور زیادہ بہتر ہے۔ اور چونکہ آج کے دور میں فیشن کے طور پر اور زینت کے لیے ہی پہنتے ہیں تو بچنا ہی زیادہ بہتر ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور زیور پہننا، کوئی اور چیز پہننا، وہ جو لاکٹ پہنتے ہیں یا چین پہنتے ہیں یا کڑا پہنتے ہیں یا لکی پہنتے ہیں یا چھلا پہنتے ہیں، ظاہر اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں زینت کے طور پر پہنی جاتی ہیں، زینت کے قبیل سے یہ چیزیں آتی ہیں۔ زینت عورتوں کے لیے اچھی لگتی ہے، مردوں کے لیے نہیں، تو اس لیے مردوں کو یہ ساری چیزوں سے، زنانہ حرکتوں سے اور عورتوں والی چیزیں پہننے سے بچنا ہی چاہیے۔ بچوں کو بھی خاص طور سے بچانا چاہیے، وہ بھی لاکٹ، وہ چین وغیرہ لٹکا دیتے ہیں اور کڑا وغیرہ یا پھر لکی وغیرہ پہن کر آ جاتے ہیں، ان کو بھی روکنا چاہیے۔ خاص طور سے شادی بیاہ کے موقع پر یہ مزاج بہت عام ہو جاتا ہے، نوجوانوں میں یہ ٹرینڈ چل پڑتا ہے کہ ساری چیزیں پہن کر لٹکا کر نکل پڑتے ہیں، تو اس سے روکنا چاہیے، یہ اچھی بات نہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ جہاں تک سونے کی انگوٹھی کی بات ہے تو صاف منع لکھا ہے، صاف حرام ہے، ناجائز ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی عورتوں کے لیے سونا اور ریشم حلال ہے، مردوں کے لیے حرام ہے۔ سونا اور ریشم استعمال کرنا مردوں کے لیے حرام ہے، ناجائز ہے، نہیں پہن سکتے۔ جنت میں انشاءاللہ پہنیں گے، ہو انشاءاللہ۔ مردوں کے لیے جنت میں ریشم بھی ہے، سونا بھی ہوگا انشاءاللہ، وہاں پہنیں گے۔ دنیا میں مردوں کے لیے ریشم اور سونا حرام ہے۔
تو سونے کی انگوٹھی پہننا بھی ناجائز اور حرام ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر یہ بھی دیکھا گیا کہ سسرال والوں کی طرف سے جو انگوٹھی دی گئی تو شادی کے موقع پر اسے پہن لیا، ظاہر وہ ناجائز اور حرام ہے، تو اس سے بچنا چاہیے، نہیں پہن سکتے۔ اور جو داماد کو، جوائی کو جو انگوٹھی دیتے ہیں عام طور سے یہ بھی ایک رواج ہی ہے، شادی کے موقع پر یا منگنی کے موقع پر سونے کی انگوٹھی دیتے ہیں، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ چونکہ سونے کی انگوٹھی آپ اپنے داماد کو دیں گے تو وہ تو اس کے لیے پہننا جائز ہی نہیں، حرام ہے اس کے لیے۔ آپ ایسی چیز دے رہے ہو جو وہ استعمال ہی نہیں کر سکتا، پہن نہیں، اور استعمال کر سکے گا لیکن پہن نہیں سکتا، تو جو چیز پہننا حرام ہے آپ وہ چیز دے کر خواہ گنہگار ہو سکتے ہو۔ اس لیے ایسی چیز دینے سے اچھا یہ ہے کہ آپ اگر دینا ہی ہے تو سونے کا سکہ دے دیجئے، گولڈ کوئن دے دیجئے، مقصد تو اس سے بھی حل ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال سونے کی انگوٹھی، سونا وغیرہ مردوں کے لیے پہننا حرام ہے، اس لیے اگر دینا بھی ہو شادی بیاہ کے موقع پر تو گولڈ کوئن دے دو، کوئی اور چیز دے دو، سونے کی انگوٹھی دینے سے اعتراض کرنا چاہیے۔ واللہ اعلم بالصواب۔